دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی ماں ہیں۔ میرا دوستو، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا، اور ان 3 عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، یا بنت رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوں گی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت تو وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم نہیں ماننے والی ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی، اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال، سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور ایسی عورتوں کا گھر ہی اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ میرے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرے گی، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی۔ میرے دوستو، جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر بھی کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، اللہ ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں فرمائے گا اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے بس اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے، اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں رہنا ہی چاہیے، کیونکہ غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے۔ اور زیادہ تر عورتوں میں غیبت، چغلی جسے کہتے ہیں، بہت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھیے، کوئی انسان کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ اس انسان کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔
اصل میں نقصان اسی بات کرنے والے کا ہوتا ہے جس کے زبان سے چگلی جیسی باتیں نکلتی ہیں، تو یہ نقصان وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے، اس کو بس اپنی زبان کو بند کرنا ہے، اپنے منہ کو بند کرنا ہے، اسے بات نہیں کرنی ہے، تو بچ سکتا ہے اس گناہ سے۔ لیکن وہ اس میں لگا رہتا ہے، لوگوں کی برائی کرنے میں لگا رہتا ہے اور بات کرنے میں لگا رہتا ہے، چگلی کرنے میں لگا رہتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کو کم کر رہا ہوتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے نقصان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس پر غور کیا ہے تو وہ شخص اس چیز کو ضرور جانتا ہوگا، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کے لیے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں ہی برباد کر دے گی۔ گالی گلوچ کرنے والا انسان مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا کرنا، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تمہارے مقدر کو تہس نہس کرتے ہیں یا اچھا بناتے ہیں۔ اگر اچھا الفاظ نکال لوگے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا، اگر تم برے الفاظ گالی گلوچ کرتے ہو تو تمہارے مقدر بھی ویسے ہی بن جائیں گے، اس میں سے برکت اٹھ جائے گی، ہر خوشی دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی لگے گھنٹی کا بٹن ضرور آن کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آئیے دوستو، آخر میں ہم سب مل کر توبہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ دوستو ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں یا اگر باتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے کبھی جانے انجانے میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔